السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے نیچرل سائنس کے حوالے سے کانٹ نے جو کچھ کہا ہے اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ پریویسلی ہم نے جو ڈسکس کیا میتھمیٹیکل علوم میں، ریاضیاتی علوم میں کانٹ نے کیا ڈسکس کیا، اس حوالے سے آپ نے جانا کہ میتھمیٹیکل علوم فطری ہوتے ہیں، فوق تجربی ہوتے ہیں، ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے اور اس پر جو ہے ہم 100% یقین کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اس لیے یقین کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جتنے بھی قضایا ہوتے ہیں وہ پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ سے بنتے ہیں۔ وہ قضایا پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے انسان کی جو علوم ہے اس میں کسی نہ کسی اس ویلیو ایڈیشن کرتی ہیں، کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کرتی ہیں، اور وہ بیرونی دنیا پر، خارجی دنیا پر بیس نہیں کرتی ہیں، ان سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ان پر ان کا منحصر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کانٹ نے میتھمیٹیکل علوم کو نویبل کہا، پرائمری علوم کہا، اور کہا کہ یہ فوق تجربی ہوتی ہیں، لہٰذا انسان جو ہے جو بھی میتھمیٹیکل جو قضایا کے ذریعے سے نالج میں اضافہ کرے گا وہیں پرائمری نالج ہوگی، وہیں پرائمری سنتھیٹک ججمنٹ والی قضایا سے بن جائیں گی، اور وہیں ہی انسان کی جو ہے وہ اصلی علم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ادروائز باقی جو دیگر جو علوم ہیں اس حوالے سے کانٹ نے دیگر جو ہے وہ بیانات دیے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیچرل سائنس کے حوالے سے کانٹ نے کیا ڈسکس کیا، پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ میٹا فزکس پہ کانٹ نے کیا ڈسکس کیا۔ آئے وقت ضائع کیے بغیر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ یہ میتھمیٹیکل علوم کے حوالے سے اس میں مکان و زمان کے تصورات اس نے دے دیے تھے جو کہ فوق تجربی تھے، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیچرل سائنس پہ۔ نیچرل سائنس دیٹ از ہیومن نالج کنسرننگ دا آبجیکٹیو ورلڈ۔ اب آپ کو یہیں پہ پتہ چلتا ہے نیچرل سائنس سے مراد یہاں پہ کیا ہے جی۔ نیچرل سائنس سے مراد یہ ہے، آپ نے بایو اور کیمسٹری کا نام سنا ہے، اور فزکس وغیرہ، جو یہیں جو فزیکل ورلڈ ہے اس حوالے سے جو علوم ڈسکس کرتی ہیں مختلف چیزوں کو، وہ ہمارے پاس نیچرل سائنس کہلاتی ہیں۔ تو نیچرل سائنس ان دی سینس آف کانٹین سینس، یہ وہ علوم ہوتی ہیں جو آپ کی جو ہے وہ آبجیکٹیو ورلڈ پہ بیس کرتی ہیں۔ آبجیکٹیو ورلڈ مطلب معروضی حقیقت، معروضی حقیقت یعنی ایسی دنیا جو ہماری ذات سے باہر کی ہیں، ہماری جو اپنی جو عقلی دنیا ہے، اندرونی جو دنیا ہے، ہماری اپنی جو روح ہے، عقل ہے، فوق تجربی صلاحیتوں سے الگ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم جو بھی جانیں گے وہ آبجیکٹو ورلڈ کے بارے میں جانیں گے، ہماری اپنی ذات سے الگ ہے یہ۔ دیٹ از سبجیکٹ ٹو سینس ایکسپیرینسز، لہٰذا اس کا سارا دار و مدار کس پہ ہے؟ سینس، حسی تجربے کے اوپر ہے، سینس ایکسپیرینس پہ ہے۔ اب سائنسی علوم کانٹ کے حساب سے جتنی بھی ہیں وہ دار و مدار ہے ان کا سینس ایکسپیرینس کے اوپر۔ علم کے ذرائع میں سے ایک ہے سینس ایکسپیرینس ہے، دوسرا عقل ہے۔ اس طریقے سے سینس ایکسپیرینس کے ذریعے ہی آبجیکٹو ورلڈ کو جانا جا سکتا ہے، خارجی دنیا کو جانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے خارجی دنیا کو جانے کا۔ ہیئر کانٹ بیگنس بائی مسنگ میٹر فرام دس فیلڈ، یہاں پر کانٹ نے جو آغاز کیا ہے آبجیکٹو ورلڈ کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے فزیکل جو میٹر ہے، اینی تھنگ وچ آکوپائز اسپیس اینڈ ہیونگ سم ماس، میٹر کو اس نے جو ہے اس فیلڈ سے ڈسمنٹل کیا ہے، اس نے اس کو ڈیمولش کیا ہے، اس نے اس کو الگ کیا ہے، سیگریگیٹ کیا ہے۔ بیکاز دا مائنڈ ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ نیچر ادر دین اٹس فینومینا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کانٹین مفہوم میں کہ انسان آبجیکٹو ورلڈ کے بارے میں، نیچر کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، شے فی الذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ صرف اور صرف وہ آبجیکٹو ورلڈ کے بارے میں جو کچھ جان سکتا ہے وہ اس کا فینومینا ہی ہو سکتا ہے، اس کا مظہر ہی ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت وہ نہیں جان سکتا، اس شے کی حقیقت نہیں جان سکتا، بلکہ اس شے کے حوالے سے اس کا جو مظہر ہے، جو فینومینا ہے وہ جان سکتا ہے، اس کی حالات، وہ کیفیات ہیں وہ جان سکتا ہے، وہ بھی ایکسپیرینس کر کے جان سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ خود شے کیا ہے وہ نہیں جان سکتا۔
He agrees with Berkeley that matter is not subject to knowledge. یہاں پر کانٹ جو ہے وہ بارکلے سے ایگری کرتا ہے. بارکلے بھی ایک جو ہے وہ اہم فلسفی ہیں, وہ اسے ایگری کرتا ہے اینڈ سینس ایکسپیرئنس. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بارکلے جو ہے میٹر کو اگنور کرتا ہے, میٹل کی ٹوٹل ڈینائل کرتا ہے کہ میٹل کا وجود کا انکار کرتا ہے. اسی طریقے سے کانٹ بھی میٹر کو بحیثیت میٹر وجود کے اس کو اس طریقے سے مطلب اس کے جانے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میٹر کو بحیثیت وجود ہم نہیں جان سکتے, فی نفس ہی اس کو نہیں جان سکتے. مطلب یہ ہے کہ شے فی ذات ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ شے اپنی حقیقت میں کیا ہے. وہ اس طریقے سے انسان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کے ذریعے سے شے فی ذات اس کو جانا جا سکے. لہذا جو کچھ وہ جان سکتا ہے انسان شے کے بارے میں, وہ صرف اور صرف اس کا کیا ہے جی, اس کی مظہر ہے, اس کا فینومینا ہے, وہ بھی حسی تجربے کے ذریعے جان سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. However, he differs from Berkeley in another respect. تاہم جو ہے کانٹ جو ہے بارکلے سے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہے اس حوالے سے, جو میٹر کا جو کنٹینٹ ہے اس کو نہ جاننے کے حوالے, اس کی حقیقت کو نہ جاننے کے حوالے سے ٹوٹلی اگنور نہیں کرتا ہے. کانٹ جو ہے, کانٹ کے لیے میٹر کا ہونا نہ ہونا مطلب برابر ہے, کیونکہ اس کے نزدیک جو فزیکل ورلڈ ہے شے اپنی حقیقت میں جانے کے قابل نہیں ہے. وہ شے فی ذات کیا ہے کانٹ کے حساب سے نہیں جانا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر وہ ہے بھی تو اگر ہم جان نہیں سکتے ہیں اسے, اگر جان نہیں سکتے ہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر قرار پائے گا. لہٰذا کانٹ جو ہے یہ ٹوٹل اگنور نہیں کرتا ہے کہ جو میٹر ہے وہ نہیں ہے, بلکہ جو آبجیکٹو ریئلٹی ہے اس کی جو حقیقت ہے کسی شے کی, شے فی ذات اس کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا. لیکن اسے جس بات کا شک ہے وہ یہ ہے کہ شے فی ذات جانا نہیں جا سکتا, کیونکہ انسان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت یا کوئی ایسا سورس نہیں ہے علم کا جس کے ذریعے سے شے فی ذات کو جانا جا سکے, چاہے وہ میٹیریل ہو چاہے وہ امیٹیریل ہو. شے فی ذات کا ادراک حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. He doesn't consider the above mentioned point as a proof for the non-existence of matter. یہاں سے یہ کلیئر ہے کہ جی کانٹ جو ہے بارکلے کی طرح نان ایگزسٹنٹ کی بات نہیں کرتا, میٹر کا وجود نہیں ہے نہیں کہتا. مطلب وہ یہ نہیں کہتا کہ میٹر سرے سے نہیں ہے, وہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کرتا اس بات کو کہ جی شے فی ذات کو ہم نہیں جان سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شے نہیں ہے یا شے کی جو حقیقت ہے وہ نہیں ہے, بلکہ اسے جو اعتراض ہے اس بات پہ ہے کہ شے فی ذات کو ہم نہیں جان سکتے ہیں بحیثیت شے. حقیقت کیا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے اس شے کی, اسے ہم جان نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اسے جاننے کا سورس نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی سورس ہیں کانٹ کے حساب سے, ایک عقل ہے دوسری حس ہے. ان دونوں سورسز کے ذریعے سے شے فی ذات کو نہیں جانا جا سکتا. اینڈ a philosophical justification for its denial as Berkeley had claimed. جیسے کہ بارکلے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی میٹر کوئی وجود نہیں رکھتا, مادے کا وجود ہی نہیں ہے. البتہ یہاں پر کانٹ اس سے ڈیفر کرتا ہے. ہاں کانٹ نے فینومینا اور نومینا کو الگ کیا. کانٹ یہ کہتا ہے شے فی ذات الگ ہے اور اس کا جو فینومینا ہے وہ الگ ہے, یعنی فینومینا کو جانا جا سکتا ہے حسی تجربات کے ذریعے سے, جبکہ نومینا یعنی شے فی ذات کو نہیں جانا جا سکتا. جبکہ بارکلے کا تو یہی کہنا ہے کہ شے فی ذات تو کیا میٹر ہے ہی نہیں ہے, میٹر نام کی کوئی شے نہیں. لہٰذا وہ میٹر کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے, میٹر کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. if matter is discounted, اگر ہم میٹر کو ہی جدا کر دیتے ہیں, nothing will be left for the natural sciences other than the phenomena that are subject to sense experiences. یہاں سے بڑی ایک مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم میٹر کو اس کے فینومینا سے الگ کر دیتے ہیں, اس کے مظہر سے الگ کر دیتے ہیں, تو پھر نیچرل سائنس کے پاس کیا رہے گا مطالعہ کرنے کے لیے, اسٹڈی کرنے کے لیے, ڈسکور کرنے کے لیے, ایجاد کرنے کے لیے, ایکسپیرینس کرنے کے لیے کیا رہ جائے گا پیچھے اسے؟ اس کے پاس صرف فینومینا ہی رہے گا. لہٰذا نیچرل سائنسز کانٹ کے حساب سے فینومینا کا ہی اسٹڈی کر سکتی ہیں. لہٰذا وہ شے فی ذات حقیقت میں شے کیا ہے اسے نہیں جان سکتی ہیں.
Therefore such phenomena are the subject of these sciences. لہٰذا کانٹ کے حساب سے نیچرل سائنسز کے اندر جو ہے جو چیز جو موضوع بحث ہوگا، موضوع بحث کیا ہے؟ وہ فینومینا ہے، اشیاء کا جو مظہر ہے وہ ہی اس کا موضوع ہوگا. شے فی الذات موضوع نہیں ہو سکتا کیونکہ شے فی الذات کو جانا نہیں جا سکتا. Because of this the judgments in these sciences are synthetic and secondary, since they are based on the study of the objective phenomena of nature and that are known by sense experience. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ میتھمیٹیکل جو ججمنٹس ہوتی تھی وہ پرائمری سنتھیٹک ججمنٹ تھی، کیونکہ ان کا بیرونی دنیا اور آبجیکٹیو ریئلٹی پہ ان پر دار و مدار نہیں تھا، ان کا انحصار نہیں تھا، معروضی حقیقتوں پہ ان کا انحصار نہیں تھا جو کہ انسان کی خارج میں واقع ہوتی ہیں، امر واقع ہوتی ہیں خارج میں. اس پر جو ہے پرائمری سنتھیٹک جو ججمنٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا میتھمیٹیکل علوم میں پہلے سیشن میں یا اس سے پہلے والے جتنے بھی سیشن آئے اس میں ہم نے ڈسکس کیا، وہ جو ہے پرائمری سنتھیٹک جو ججمنٹس ہوتی ہیں، قضایا ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف میتھمیٹیکل یعنی ریاضیاتی علوم میں جو ہے وہ بروئے کار لائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ فوق تجربی ہوتے ہیں. ان علوم کو جاننے کے لیے کسی تجربے کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا تجربہ کو کیے بغیر بھی مطلب زمان و مکان کے ادراکات انسان کی روح کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، وہ جان سکتا ہے، میتھمیٹیکل علوم کو جانا جا سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے یہ علوم پرائمری علوم ہے، اصل علوم ہے، اور ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا انسان ریاضیاتی علوم کو تخلیق کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. پس یہیں سے پتہ چلا کہ ریاضیاتی علوم کی جو سچائیاں ہوتی ہیں وہ حقیقی ہوتی ہیں، وہ ایبسلیوٹ ہوتی ہیں، ان پر 100% یقین کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے حوالے سے یہاں ہم کانٹ کا جو ہے وہ سائنسی نیچرل سائنس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بحث ہے وہ یہی ہے کہ یہ علوم میں جو موضوع بحث ہے وہ سینتھیٹک جو ہے وہ ججمنٹس ہیں، سیکنڈری سینتھیٹک ججمنٹس ہیں. سیکنڈری سینتھیٹک ججمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو چیزوں پر بیس کرتی ہیں. سنس دے آر بیس آن دی اسٹڈی آف دی آبجیکٹیو فینومینا، ان کا تعلق یہ سینتھیٹک جو سیکنڈری ججمنٹ ہے ان کا تعلق آبجیکٹیو ورلڈ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ کی جو پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ کا تعلق سبجیکٹیو ورلڈ کے ساتھ جو عقل اور روح کے ساتھ تھا، اور ذہنی قضایا کے ساتھ تھا، اس کا تعلق میتھمیٹیکل تھا، زمان و مکان کے ادراکات اور فوق تجربی سے تھا. جبکہ یہ سینتھیٹک سیکنڈری جو ججمنٹس ہوتی ہیں جو کہ نیچرل سائنس میں کام آتی ہیں، ان کا تعلق آبجیکٹیو فینومینا کے ساتھ ہے. آبجیکٹیو فینومینا آف نیچر کا، قدرت کا جو آبجیکٹیو فینومینا ہے خارجی دنیا کے حوالے سے، اور وہ بھی خارجی دنیا میں جو اشیاء پائی جاتی ہیں وہ اشیاء کو شے فی ذات، شے فی نفس ہی نہیں جانا جا سکتا. وہ اپنی ذات کے اندر حقیقت میں کیا ہے اسے تو جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کانٹ کے حساب سے، کیونکہ انسان کے پاس کوئی ایسا حص یا سورس آف نالج نہیں ہے جس کے ذریعے سے شے فی ذات کو جانا جا سکے. جو کچھ جانا جا سکتا ہے شے کے بارے میں وہ صرف اور صرف اس شے کا فینومینا ہی ہے، اس شے کا مظہر کو ہی جانا جا سکتا ہے، اس شے فی ذات کو نہیں جانا جا سکتا. اسی لیے یہاں پر جو قضایا کام آئیں گے نیچرل سائنس میں وہ سیکنڈری سینتھیٹک ججمنٹس ہیں، پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ ریاضیاتی علوم میں کام آتے ہیں. اور ان جو سیکنڈری سینتھیٹک ججمنٹ ہے اس کا دار و مدار سینس ایکسپیرینس پہ ہے، حسی تجربے پہ ہے. ان کا تعلق حسی تجربے کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتی، جبکہ پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ کا تعلق فوق تجربی تھا، انہیں حس وس اور تجربات سے کوئی غرض نہیں تھا. اس کے باوجود وہ تخلیق کر سکتی تھی وہ صلاحیتیں نئے علوم کو، اس کے باوجود زمان و مکان کے ادراکات حاصل کر سکتی تھی، اور ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. جبکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ایکسٹرنل ورلڈ پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اور ایکسٹرنل ورلڈ کو فوکس کرنے کے لیے فینومینا پہ فوکس کرنا ہے، فینومینا آف نیچر پہ فوکس کرنا ہے. اور وہ اس وقت ہی جانا جا سکتا ہے جب تک آپ کو حسی تجربہ حاصل ہو. اگر آپ کے پاس حسی تجربہ ہی نہیں ہے تو پھر نہیں جانا جا سکتا. لہٰذا تمام سائنسی علوم کا بیس دار مدار کرتا ہے کس کے اوپر؟ حسی تجربے کے اوپر. If we wish to analyze these secondary synthetic judgment from the perspective of the mind, we find them composed of the fact of two elements, one of which is empirical and other is rational. لہٰذا یہاں پہ کانٹ نے بہت بڑا انقلاب لے کے آیا. وہ کیا لے کے آیا ہے؟ وہ یہی لے کے آیا ہے کہ جو سائنسی نیچرل سائنسی علوم ہوتے ہیں یہ دو قضایا پر بیس کریں گی.
ایک تو یہ امپیریکل ہوں گی، حصی تجربے پہ بیس ہوں گی، دوسرا ریشنل ہوں گی، یعنی عقلی قضایا بھی انہیں چاہیے. بغیر عقلی قضایا کہ یہ جو حصی تجربات ہیں یہ کوئی میننگ لیس ہیں، یہ علم بحیثیت علم کے طور پہ نہیں جانا جا سکتا اگر ریشنل کیٹیگریز ان کے اوپر امپوز نہ کی جائیں. جو انسان کے اندر جو ریشنل کیٹیگریز، کانٹ نے 12 کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اگر ان کو نیچرل علوم کے اوپر، ان کے فینومیناز کے اوپر، حصی تجربے کے اوپر، ان نیچرل کیٹیگریز کو، ریشنل کیٹیگریز کو، عقلی معقولات کی جو معقولات ہیں، عقلی معقولات، ان کو حصی تجربے کے اوپر، اور پھر یہ جو اشیاء کی جو مظاہر ہیں ان کے اوپر لاگو نہ کیا جائے تو پھر یہ حصی تجربات سے جو علم جو حاصل ہوگا وہ پھر علم کے دائرے سے خارج ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا. لہٰذا علم ہونے کے لیے اسے کانٹین جو کیٹیگریز ہیں، معقولات ہیں عقلی، ان معقولات کے تابع ہونا پڑے گا. جو حصی تجربات اور نیچرل سائنسز کے جو مظاہر ہیں ان کو عقلی کیٹیگریز ہیں ان کے تابع ہونا پڑے گا. The empirical aspects of these rational judgment is the sense perceptions that sense experience acquires from outside. مطلب کیا ہے، یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس حصی جو پہلو ہے ریشنل ججمنٹ کا، جو حصی پہلو ہے، is the sense perceptions that sense experience acquires from the outside. ہمارے پاس جو کچھ یہ نیچرل سائنس میں جو ریشنل ججمنٹ کا جو پہلو ہے حصی حوالے سے، یہ ہم بیرونی دنیا سے ان کو اخذ کر سکتے ہیں. جبکہ آفٹر دا فارمل سینسیبلٹی پورس دیز پرسیپشنز ان دا ٹائم انٹیوشن اینڈ دا اسپیس انٹیوشن، جب ہم حصی تجربے کے ذریعے سے بیرونی دنیا، خارجی دنیا میں جو اشیاء پائی جاتی ہیں ان کی مظاہر پر حصی تجربہ کر لیتے ہیں، تو پھر ان حصی تجربات کو کانٹین جو کیٹیگریز ہیں، زمان و مکان کی جو وجدانی جو وہ کیٹیگریز ہیں، معقولات ہیں، ان پر جو ہے وہ ان کی حیت پر یہ کیا ہے، یہ جو زمان و مکان کے جو ادراکات ہیں یہ فارمل سینسیبلٹی ہیں، فوق تجربی ہیں. یعنی ان فوق تجربی جو معقولات ہیں، کیٹیگریز ہیں، ان کو یہ حصی تجربے کے اوپر لاگو کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں کوئی مفہوم حاصل ہوگا. ایز فار دا ریشنل اسپیکٹ، جہاں تک عقلی جو پہلو ہے نیچرل سائنس میں اس کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، وہ اٹ از دا نیچرل لنک دیٹ دا مائنڈ امپوزز آن دا آبجیکٹس آف سینس ایکسپیرینسز. لہٰذا یہ فوق تجربی معقولات جو ہیں وہ حصی تجربات سے جو کچھ ہمیں مظاہر کی شکل میں مظاہر ہیں، شے کی جو فینومیناز ہیں، اس کے اوپر جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ان پر جو ہے یہ جو ریشنل جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہمیں لاگو کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں وہ چیزیں ریشنلی سمجھ میں آ جائیں. اور جب یہ ریشنلی سمجھ میں آ جائیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی علم کا درجہ رکھتی ہیں. لہٰذا نیچرل لنک کیا ہے، یہاں نیچرل لنک یہ ہے کہ جو ریشنل اسپیکٹس ہے وہ تو انسانی ذہن، مائنڈ کے اندر ودیت کیا گیا ہے، اور وہ کیٹیگریز کو ہمیں ان آبجیکٹس کے اوپر جو سینس ایکسپیرینس پہ ہوتے ہیں، اشیاء کے مظاہر پر ہمیں تھوپنا ہوگا، لاگو کرنا ہوگا. یعنی تمام حصی تجربات کو تابع ہونا پڑے گا، یعنی ریشنل جو کیٹیگریز ہیں ان کے، تب جا کے ہمیں کوئی مفہوم حاصل ہوگا علم کے حوالے سے. سو دیٹ our science or a rational knowledge may be formed out of them. اسی کے ہی نتیجے میں ہم وہاں سے کوئی سائنس یا عقلی علم کو ہی اخذ کر سکتے ہیں، اس کو ہی بنا سکتے ہیں. ادروائز حصی تجربہ بغیر جو فوق تجربی کیٹیگریز ہیں ان میں لاگو ہوئے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ خام مال کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ کنٹینٹ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ جو حصی تجربہ ہے وہ فوق تجربی جو کیٹیگریز ہیں اس کے لیے کیا ہے، یہ صرف اور صرف کنٹینٹ کی حیثیت رکھتا ہے. جبکہ جو فوق تجربی کیٹیگریز ہیں وہ حیت کا اور سٹرکچر ہیں، وہ بیسک سٹرکچر ہیں، وہ ساختیں ہیں. ان ساختوں کے اندر یہ کنٹینٹ جائے گا تو اس کی شیپ بنے گی، کرسٹلائز ہوں گی. خاص سٹرکچرز ہیں. کانٹین جو مفہوم ہے کہ جی انسان کی جو مائنڈ ہے اس کے اندر جو کیٹیگریز ہیں وہ فکس ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی ہیں. البتہ اس کے اندر جو کنٹینٹ جائے گا وہ محدود وہ کنٹینٹ مخصوص طریقے سے جائے گا، تو وہ کنٹینٹ ان کیٹیگریز کے مطابق جو مینٹل جو کیٹیگریز ہیں
ان کیٹیگریز کے حساب سے شیپ ہوگی اس کے. اگر وہ جو ہے ٹریٹا ہے تو 4 کونے والی ہوں گی, پینٹا ہوگی, ہیگزاگونل ہو سکتی ہیں, اوکٹاگونل ہو سکتی ہیں. اس طریقے سے اس کی جتنی بھی جیومیٹریکل شیپس ہوں گی وہ اس کے اندر ساخت کے اندر جانے. جس طرح ہم ایک بلاک بناتے ہیں مکان بنانے کے لیے, تو وہ بلاک بنانے کے لیے ہمیں ان مٹی کو جو ہم پہلے گوندتے ہیں اور اس کو پانی میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم اس کا کیچڑ بنانے کے بعد پھر اس کو ہم اس ساخت میں ڈال دیتے ہیں. مخصوص ساخت ہوتی ہے بلاک کی, اس میں ڈال کے اس کو سکھایا جاتا ہے, تب جا کے وہاں سے جس طرح کی ساخت ہوگی ویسا بلاک باہر آئے گا. اگر وہ ساخت گول شیپ کی ہے, اوول شیپ کی ہے, اوول بلاک بنے گا. گول ہے, راؤنڈ ہے تو راؤنڈ شیپ کا بلاک بنے گا. اور اگر وہ 4 کونے والی ہے تو 4 کونے والا بلاک بنے گا. ریکٹینگل کی ہے تو ریکٹینگل کا بنے گا. اسکوائر کی ہے تو اسکوائر والا جو ہے وہ ہمیں بلاک بن کر باہر آئے گا. تو یہ اسی مفہوم میں اگر ہم حسی تجربے کو کانٹین جو فوق تجربی جو کیٹیگریز ہیں اس میں لاگو کریں گے, فوق تجربی جو کیٹیگریز ہیں وہ تو بدلتی نہیں, وہ تو فکس ہے انسانی مائنڈ میں کانٹ کے حساب سے. لہٰذا کنٹینٹ کو ان کے حساب سے شیپ ہونا پڑے گا اور کنٹینٹ اس کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے اندر تبدیلی لے آئے گا, اور اس کی جو شکل و صورت ہوگی وہ مائنڈ کے فریم کے حساب سے اپنے آپ کو آرگنائز کرے گا وہ کنٹینٹ. لہٰذا حسی تجربات جو بھی ہیں مظاہر کے حوالے سے وہ کنٹینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. فوق تجربی کیٹیگریز جو بھی ہیں وہ حیت کے اعتبار سے ہیں اور ان کا تعلق کیا ہے, ان کا سٹرکچر کے حساب سے ہیں. کیٹیگریز ہیں وہ مائنڈ کی کیٹیگریز ہیں جو کہ فکس ہیں, جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی, اسٹیٹک ہیں وہ کانٹ کے مفہوم میں. اگر ایسا ہونے کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ نالج دیر فور از اے مکسچر آف سبجیکٹیوٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی. یہاں سے سائنسی علوم کا جو علم ہمیں حاصل ہوگا وہ 2 حصوں کا مکسچر ہوگا, آمیزہ ہوگا 2 چیزوں کا. وہ کیا کیا ہوگا؟ وہ سبجیکٹیوٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی کا آمیزہ ہوگا. سبجیکٹیوٹی سے مراد یہاں پہ ریشنل کیٹیگریز ہیں, فوق تجربی ہیں, وہ انسانی عقل والی صلاحیتیں جو کہ فکس ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ لاگو ہوں گی حسی تجربات کے اوپر. جبکہ آبجیکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ جب تک ہم کسی شے کے بارے میں, بارش ہونے کا جو فینومینا ہے, ہیپینس کا فینومینا ہے, اسی طریقے سے آپ جو ہے سلائیڈنگ ہے, آپ کوئی بھی فینومینا آپ دیکھتے ہیں, سن لائٹ ہے, ٹمپریچر ہے, پریشر ہے, جتنے بھی آپ کے ارد گرد میں جو فینومیناز ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ فینومیناز کے پیچھے کوئی شے ہوگی, لیکن وہ شے کو ہم نہیں جان سکتے, وہ شے فی ذات ہم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن جو کچھ ہم جان سکتے ہیں وہ فینومینا ہی تو ہے. وہ فینومینا کو ہم کس چیز کے ذریعے جان سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا وہ سورس ہے جس کے ذریعے سے فینومینا کو ہم جان سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس حصے 5 سینسز ہیں. 5 سینسز کے ذریعے ہم تجربہ کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا وہ آبجیکٹیوٹی کہلائے گی. یعنی خارجی دنیا کے بارے میں ہم تجربے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں, خارجی دنیا کے جو مظاہر ہیں, فینومیناز ہیں, اس کو جان سکتے ہیں. جبکہ ان کے نومینا کو تو ہم نہیں جان سکتے کیونکہ اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں. اب لہٰذا یہ جو آپ کا آبجیکٹیوٹی ہے وہ سبجیکٹیوٹی کے تابع ہونے پڑے گا. سبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے انسانی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں, فوق تجربی جو کیٹیگریز ہیں, 12 کیٹیگریز, ان کے تابع ہونا پڑے گا, تب جا کے وہ علم کا درجہ رکھے گا. ادروائز اگر یہ آبجیکٹیو ورلڈ کے جو حسی تجربات ہیں اگر وہ فوق تجربی صلاحیتوں کے تابع نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ علم کا درجہ نہیں رکھتی ہیں. لہٰذا ان کو علم کا درجہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو فوق تجربی جو کیٹیگریز ہیں ان کے تابع کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ پھر ہمیں علم کا درجہ کے حساب سے ہم ان کو دے سکتے ہیں. ان علوم کو, کون سے علوم کو؟ بایو کیمسٹری, فزکس یا نیچرل سائنسز کو. اب یہیں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو نیچرل سائنسز میں جو قضایا استعمال ہوتے ہیں وہ سیکنڈری سینتھیٹک ہیں, کیونکہ سیکنڈری سینتھیٹک ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں ایک قسم کی جو ہے مکسچر آف نالج ہمیں کا معلوم ہو جاتا ہے, ایک قسم کا مکسچر آف نالج کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. لہٰذا سبجیکٹیوٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی کا مکسچر ہمیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خارجی علوم پہ دار و مدار کرنا پڑے گا. یہاں جو قضایا بنتے ہیں اس کا تعلق خارجی دنیا سے ہے, جبکہ میتھمیٹیکل علوم میں جو قضایا تھے ان کا تعلق جو ہے خارجی دنیا سے نہیں تھا. اٹ از سبجیکٹو ان اٹس فارم. حیت کے اعتبار سے یہ سائنسی علوم ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ حیت کے اعتبار سے سائنسی علوم سبجیکٹو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ ریشنل ہوتی ہیں. جبکہ آبجیکٹو ان اٹس میٹر,
اور یہ کنٹینٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سائنسی علوم وہ کیا ہوتی ہیں آبجیکٹیو ہوتی ہیں، کیونکہ کنٹینٹ کے اعتبار سے کنٹینٹ ہم کہاں سے لیتے ہیں آبجیکٹیو ورڈ سے لیتے ہیں. اس کا جو بھی مواد ہم لیتے ہیں میٹر جو ہم لیتے ہیں یہاں پر علوم کا وہ کہاں سے لیتے ہیں. ان قضایا کے لیے میٹر ہم آبجیکٹیو ورڈ سے لیتے ہیں، خارجی دنیا سے لیتے ہیں. خارجی دنیا میں کس چیز سے لیتے ہیں؟ خارجی دنیا میں بہت سارے اشیاء پائی جاتی ہیں. ان اشیاء میں سے ان اشیاء کو فی نفس ہی یا شے فی ذات ہم نہیں جان سکتے ہیں. لہٰذا جو کچھ جان سکتے ہیں ان کی کیا جان سکتے ہیں، ان کی ہم فینومینا جان سکتے ہیں، نومینا نہیں جان سکتے. جو فینومینا ہے وہ کنٹینٹ ہے ہمارے لیے، یہاں میٹر کی حیثیت رکھتا ہے خارجی دنیا کا. جو کچھ خارجی دنیا سے ہمیں میٹر ملتا ہے وہ آبجیکٹیو ہے. لہٰذا ان آبجیکٹیو میٹر کے اوپر اگر ہم ریشنل کیٹیگریز کو لاگو کر دیتے ہیں تو یہ پھر بن جائے گا سبجیکٹیو. تو اب یہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کا جو مکسچر بن کے جو نالج بنتی ہے، ادھر سے ہمیں جو سینس ملتا ہے وہ ریلیٹیوٹی کا ملتا ہے. دس از بیکاز اٹ is the product of the union between the empirical matter which is derived from the outside and one of the forms of the mind which is natural and ready in the mind. اب آپ کو یہ تو کلیئر ہے کہ جو ہمارے پاس نیچرل جو کیٹیگریز ہیں جو مینٹل کیٹیگریز وہ تو مائنڈ کی ہیں جو کہ فکس ہوتی ہیں، جس کا خارجی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جبکہ جو آپ کے پاس امپیریکل جو کنٹینٹ ہمیں ملتا ہے نیچرل سائنسز میں، ان علوم کو ڈسکس کرنے کے لیے کنٹینٹ چاہیے. وہ کنٹینٹ امپیریکل سائنس ہے، حصی تجربے سے ہمیں ملے گا تو اس کا دار و مدار خارجی دنیا پہ ہے. لہٰذا ایک تو ہمیں خارجی دنیا پہ یہاں بیس کرنا پڑتا ہے اس کے مظاہر اور فینومینا کے اوپر. دوسرا ان فینومیناز کو تابع کرنا پڑے گا مینٹل کیٹیگریز کے. جب مینٹل کیٹیگریز کے وہ تابع ہو جائیں گی تب جا کے وہ علم کا درجہ رکھیں گی. لیکن یہ علم اس طرح کا علم کا درجہ نہیں رکھے گا جو میتھمیٹیکل سائنس کا ہے. کانٹ کے حساب سے ان علوم میں ریلیٹیوٹی ہوگی، پروبیبل ٹروتھ ہوں گی، امکانی سچائی تو ہو سکتی ہیں، لیکن وقت اور زمان و مکان کے تبدیلی کے ساتھ ان علوم میں بھی نئی سچائیاں آنے کے بعد ممکن ہے اس میں تبدیلی ہو جائیں. یہ سچائیاں ریلیٹیو ہو سکتی ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے، لیکن ریاضیاتی جو علوم ہوتی ہیں وہ 100% یقینی ہوتی ہیں. وی نو فار ایگزامپل دیٹ باڈیلی پارٹیکل ایکسپینڈ بائی ہیٹ. آپ جانتے ہیں کہ جو مادی اشیاء ہوتی ہیں وہ اگر ہم درجہ حرارت دے دیں تو وہ پھیل جاتی ہیں. If we consider this knowledge with some degree of analysis، اگر اسی قضیے کو ذرا ہم تھوڑا انالیسس کرنا شروع کر دیں، we find ہم تلاش کر پائیں گے کہ the raw material of this knowledge is this being the phenomena of the expansion of the bodily particles. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ را مٹیریل ہمیں مل رہا ہے وہ خارجی دنیا کا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ باڈیلی جو مٹیریل ہیں پارٹیکلز ہیں ان کا ایکسپینڈ ہونا. یہ ایکسپینڈ ہونا ایک فینومینا ہی ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے شے فی ذات ہے وہ ہم نہیں جان سکتے. اینڈ دا فینومینا آف ہیٹ، فینومینا آف ہیٹ بھی یہ بھی ایک ایکسٹرنل ورڈ کے حوالے سے ہیں. ہیٹ کیا ہے حقیقت میں شے فی ذات ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہیٹ کا جو فینومینا ہے جو ہمیں ویزیبل ہے ہمارے 5 سینسز کے لیے ہم تجربہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم جان سکتے ہیں. ایکسپینشن کا فینومینا اینڈ ہیٹ کا فینومینا کو ہم جان سکتے ہیں. اب دو فینومینا کو ہم جان سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے حصی تجربے کے لیے کنٹینٹ کی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن وچ واز گیون بائی وے آف سینس ایکسپیرئنس، ان کو ہم صرف اور صرف کس کے ذریعے جان سکتے ہیں؟ سینس ایکسپیرینس کے ذریعے جان سکتے ہیں. لیکن سینس ایکسپیرینس کو جاننے کے بعد پھر کیا؟ پھر یہ کہ ان کو ریشنل کیٹیگریز کے تابع ہونا پڑے گا، ادروائز یہ علم کے زمرے میں نہیں آتی. ور اٹ ناٹ فار سینس ایکسپیرینس، اگر یہ سینس ایکسپیرینسز نہ ہوتی، ان کا وجود نہ ہوتا، وی وڈ ناٹ ہیو نون دیز فینومینا. اگر یہ سینس ایکسپیرینسز نہ ہوتے، ہمارے پاس اس کا وجود نہ ہوتا، تو پھر ہم ان جو فینومینا ہیں اشیاء کے ان کو بھی نہیں جان سکتے. آن دی ادر ہینڈ فارمل ایسپیکٹس آف نالج، جو حیتی جو پہلو ہے علم کا وہ کیا ہے؟ دیٹ از دا کازیشن بائی ون فینومینا آف دا اندر. یعنی کیا ہے، ایک شے اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوتی ہے جب تک کوئی دوسری شے اس کے لیے سبب نہ بنے، اس کا کاز نہ بنے، کازیٹو نہ بنے. کوئی شے خود بخود وجود میں تو نہیں آ سکتی ہے. یہ پہلو کیا ہے؟ یہ پہلو حیتی ہے، یہ کیٹیگریکل یعنی مینٹل کیٹیگری ہے. یہ از ناٹ امپیریکل، یہ حصی تجربے سے ثابت نہیں ہوتا. یہ جو آپ کی کازیشن کاز ہے، سبب
اور اثر کا کاز اینڈ افیکٹ ہے، اس کو ہم کسی بھی تجربے سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ فارمل ہے، یہ آپ کی ریشنل کیٹیگری سے اس کا تعلق ہے، عقلی معقولات سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا rather it can be attributed to the category of causality which is one of the natural categories of mind. یہ causality جو cause and effect کی جو کیٹیگری ہے یہ بھی مائنڈ کی ہی کیٹیگری ہے، یہ حصی تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتی. had we not possessed this prior form، اگر ہمارے پاس یہ causality کا جو کیٹیگری نہ ہوتا پہلے سے ہی تو پھر there would not have been knowledge، پھر ہم جان نہیں سکتے تھے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ یہ جو اشیاء ہیں جو ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، یہ ایکسپینڈ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یہ ہیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہیٹ میٹیریل پارٹیکلز کو ایکسپینڈ کر دیتی ہے. یہ تجربہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن تجربے کے بعد پھر ہم اس کی جو کازز ہیں وہ پھر تجربے سے ثابت نہیں. اس کا جو کاز ہے یہ ریشنل کیٹیگری ہے، اس کو اس کاز کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی حص نہیں ہے جو کہ ریشنل کیٹیگری ہے. لیکن جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے فینومینا کا، جو پارٹیکل ہیں جو ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، اس کو تو ہم حواس کے ذریعے جان سکتے ہیں، تجربہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ فینومینا آف ایکسپینشن آف دی باڈیلی پارٹیکلز بائی ہیٹ، اس جو حصی تجربے کو تابع کرنا پڑے گا ریشنل کیٹیگری کے. وہ ریشنل کیٹیگری کیا ہے؟ کازالٹی کا ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا ہے. ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو ایکسپینڈ ہوا وہ ہیٹ کی ہی وجہ سے ہوا، یہ جو ہیٹ کی ہی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو ہم لاگو کرتے ہیں، یہ جو مفروضہ لگاتے ہیں، یہ حکم جو لگاتے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ کازالٹی ہے، یہ مینٹل کیٹیگری ہے، یہ ریشنل کیٹیگری ہے جو کہ ہماری مائنڈ میں پہلے سے فکس ہے، فوق تجربی ہے. لہٰذا یہ جو ایکسپینڈ ہونا ہے یہ تو ہیٹ کے ذریعے سے، یہ تو حصی تجربہ. اب حصی تجربے کو ریشنل کیٹیگری کے تابع ہوگا تو علم کا درجہ رکھے گا، ادروائز یہ علم کا تجربہ نہیں ہوگا. اگر ہمارے پاس پہلے سے وہ ریشنل کیٹیگری ہمارے مائنڈ میں کازالٹی کے حوالے سے فکس نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ کازز سے کی وجہ سے، یہ کاز کیا واقعاً یہ ہیٹ ہی اس کے لیے کاز بنتی ہے یا اس کا ایکسپینڈ ہونے کا کوئی اور وجہ ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہماری مائنڈ میں پہلے سے ہی یہ فکس ہے، فوق تجربی ہے کہ یہ جو کازالٹی ہے، مطلب یہ جو پارٹیکل، باڈیلی پارٹیکل جو ایکسپینڈ ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے ایکسپینڈ ہوئے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ہیٹ کی وجہ سے. تو یہ مینٹل کیٹیگری ہے جو ہماری مائنڈ میں فکس ہے کانٹ کے اعتبار سے. سملرلی had we not acquired the matter by means of sense experience we would not have attained any knowledge either. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سینس ایکسپیرینس نہ ہوتا، صرف مینٹل کیٹیگری ہوتی کازالٹی کا، تب اور یہ جو اشیاء جو پھیلتی ہیں درجہ حرارت سے باڈیلی پارٹیکل، اس کو درک کرنے کا ہمارے پاس حواس نہ ہوتے، 5 سینسز نہ ہوتے، تو پھر ہمارے پاس صرف اس بات کا علم ہوتا. مینٹل کیٹیگری یہ ہوتی کہ کازیشن، کاز اینڈ افیکٹ کا جو علم ہے، جو ادراکات ہیں وہ ہمارے پاس اگر ہوتے، لیکن ہمارے پاس یہ نہ ہوتے کہ جی یہ جو حصی تجربہ ہے، حص جو 5 سینسز ہیں وہ نہ ہوتے تو بھی ہم نہیں جان سکتے تھے کہ جی یہ جو ایکسپینڈ ہوا ہے یہ واقعاً جو ہے اسی سے ہوا. تجربہ نہیں کر پاتے ہم، صرف ہمارے پاس ایک مفہوم کی شکل میں کیٹیگری تو ہوتی، لیکن ہم پھر اس کو علم کا درجہ ہم نہیں دے سکتے تھے. 10 کیونکہ علم کا درجہ اس لیے نہیں دے سکتے تھے کہ کیونکہ یہ خارجی دنیا سے، اس کا آبجیکٹیو ورلڈ سے اس کا تعلق ہے. یہ جو ایکسپینڈ ہونا ہے باڈیلی پارٹیکل، یہ تو آپ کی باڈی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی مینٹل کیٹیگری نہیں ہے، یہ تو باہر ہو رہا ہے، آپ کی مینٹل کیٹیگری سے باہر ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے، معروضی حقیقت ہے، وہاں یہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، یہ امر واقعی باہر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو درک کرنے کے لیے آپ کے پاس حص ہونا ضروری ہے، حص کے ذریعے تجربہ کرنا ضروری ہے، اور اس تجربے کو تابع کرنا پڑے گا آپ کی مینٹل کیٹیگری کے ساتھ. اور وہ مینٹل کیٹیگری کیا ہے؟ وہ آپ کی جو ہے وہ پہلے سے ریشنل کیٹیگری، فوق تجربی ہے، تجربے سے ماورا ہے، وہ پہلے سے آپ کی ذہن کے اندر فکس ہے. اگر وہ اس کے تابع ہوگی تو پھر علم بنے گا، علم کے دائرے میں آئے گا. اگر وہ مینٹل کیٹیگری، ریشنل کیٹیگری کے تابع آپ کے تمام حصی تجربات تابع نہیں ہیں تو پھر وہ علم کا درجہ نہیں رکھتے ہیں. 10 Knowledge arises as a result of mind adapting the empirical subject to its specific frames and molds, namely to its natural categories. پس یہاں سے دوستو ثابت ہو گیا کانٹ کے حساب سے تمام جو سائنٹیفک یا امپیریکل موضوعات ہوتے ہیں
حسی جو تجربات ہوتے ہیں ان کو مائنڈ کی جو فریمز ہیں، مائنڈ کی جو ساخت ہے، انسانی ذہن کی جو ساخت ہے وہ فکس ہوتی ہے، وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہوتی، بلکہ ان مواد کو، ان کنٹینٹ کو ایڈیپٹ ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا انسانی ذہنی ساختوں کے حوالے سے، اور تب جا کر وہ پھر علم کا درجہ حاصل کر پائیں گے۔ ادروائز وہ حسی تجربات صرف خام مال کی حیثیت تو رکھ سکتی ہیں لیکن علم کے دائرے میں نہیں آ سکتی ہیں۔ دا مائنڈ ڈزن ایڈیپٹ، لیکن مائنڈ تبدیل نہیں ہوتا، ذہن کے جو سانچے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں کانٹ کے حساب سے، اینڈ اٹس فریم اینڈ مولڈز ڈو ناٹ کرسٹلائز ان اکارڈنس ود دی نون سبجیکٹس۔ مواد اور کنٹینٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ انسانی ذہن تبدیل نہیں ہوتی، وہ فکس ہی ہوتی ہے۔ تبدیل کس کو ہونا پڑتا ہے؟ مواد اور سبجیکٹ کو ہونا پڑتا ہے۔ حسی تجربے کو ریشنل کیٹیگری کے مطابق ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ریشنل کیٹیگری لاگو کرنی پڑتی ہے کائنات کو سمجھنے کے لیے، ادروائز کائنات سمجھ میں نہیں آ سکتی کانٹ کے حساب سے۔ ان دس، اس میں دا مائنڈ از سملر ٹو اے پرسن اڈیپٹنگ ٹو پٹ اے سرٹین کوانٹٹی آف واٹر ان اے نیرو بوٹل ٹو سمال فار اٹ۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یہاں ایک ایگزامپل کوٹ ہے کہ جی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بوتل میں بہت زیادہ پانی ڈال رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بوتل کی جو وسعت ہے، جو ظرف ہے، برتن کا جو صلاحیت ہے اس کے اندر، اس کے حساب سے آپ پانی ڈالیں گے، باقی پانی باہر ہی رہے گا، لہٰذا وہ سارا کا سارا پانی اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کی جو مائنڈ کے فریمز ہیں وہ تو فکس ہیں، وہ تو سٹیٹک ہیں، لہٰذا پورا علم اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے حسی تجربات کو ان کیٹیگریز کے اندر لانا پڑے گا، اور تمام کنٹینٹ کو، مواد کو ان ریشنل کیٹیگریز کے تابع ہونا پڑے گا، اور اسی حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ Thus, he resorts to reduce the quantity of water so that it becomes possible to put it in that bottle instead of enlarging the bottle to give it the capacity to hold all the water۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ انسانی ذہن کانٹ کے حساب سے فکس ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس کے حساب سے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، یعنی قیامت تک جتنے بھی انسان روئے زمین پہ ہوں گے، ان کی جو مائنڈ کے جو سٹرکچر ہے وہ فکس ہے، وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں، لہٰذا اس کے اندر جو بھی کنٹینٹ جائے گا اس کنٹینٹ کو ایڈیپٹ ہونا پڑے گا، اس کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، لیکن مائنڈ کے سٹرکچر تو یکساں رہیں گے، زبان و مکان کے بدلنے سے کوئی چیز مائنڈ کا سٹرکچر میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ یہاں پر یہ اہم بات ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھا کہ کانٹ کے حساب سے مائنڈ کے جو سٹرکچرز ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، یعنی فوق تجربی جو اس کے جو کیٹیگریز ہیں، 12 کیٹیگریز، وہ فکس ہوتی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ کنٹینٹ کو ان کے اندر فکس اپنے حساب سے ڈالنا ہوگا، زیادہ کنٹینٹ ڈالو گے تو وہ اس کے اندر نہیں آئے گا، اس کے حساب سے ڈالنا ہوگا کنٹینٹ اس کے اندر، تاکہ اس سے میننگ میکنگ کا کام کیا جا سکے۔ اور اگر کنٹینٹ حسی تجربات سے جو کنٹینٹ ہمیں خارجی دنیا سے ملتا ہے اس کو مینٹل کیٹیگریز کے تابع نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ علم کے زمرے میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ بے ربط مواد ہے، اس کو نہیں جانا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا حسی تجربات سے جو کچھ مواد ہمیں حاصل ہوتا ہے خارجی دنیا کے بارے میں، اس کو مینٹل کیٹیگریز کے تابع کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کائنات کے بارے میں، ویب آف ریلیشن شپ کے بارے میں، اس کائنات کے اندر کیا حقیقتیں ہیں، کس طریقے سے تعلقات کا تانا بانا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمام حقائق کو خارجی دنیا میں، بیرونی دنیا میں جو بھی حقائق ہے اس کے تمام فینومناز اور تمام حقائق کو سینس ایکسپیرینس کے تابع ہونا پڑے گا، پہلی شرط یہ ہے، اور سینس ایکسپیرینس سے ہی ان کو جانا جا سکتا، کیونکہ شیف ذات نہیں جانا جا سکتا۔ جب سینس ایکسپیرینس سے جو چیز ہم جانتے ہیں اس کو پھر جا کر ہم کیا کرنا پڑے گا، اس کو مینٹل کیٹیگری کے تابع کرنا پڑے گا، تب جا کے ہی ہمیں کوئی مفہوم حاصل ہوگا، ادروائز کوئی مفہوم حاصل نہیں ہوگا۔ Thus the intellectual revolution made by Kant concerning the issue of the human mind becomes evident۔ بس یہیں سے ہمیں اس بات کا ادراک ملتا ہے کہ کانٹ نے مغرب کے اندر ایک انٹلیکچول انقلاب لے کے آیا، کیونکہ اس سے پہلے ڈیوڈ ہیوم نے فلسفے کو جو ہے ایک بند گلی میں لا کے فکس کر دیا تھا، کیونکہ ڈیوڈ ہیوم نے ایمپیریسزم کی بات کی تھی۔ ڈیوڈ ہیوم یہی کہتا رہا تھا کہ جی انسان کے پاس
حصی تجربے کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، ریشنلزم نام کی کوئی شے نہیں ہے جس کے ذریعے سے علم بحیثیت علم کے جانا جائیں، عقل کچھ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ حصی تجربات ہی ہیں، حصی تجربات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے علوم کو جاننے کا۔ لہٰذا کانٹ نے اس کے اندر ریولوشن لے کے آیا، اور کانٹ نے تمام حصی تجربات کو عقلی جو کیٹیگریز ہیں اس کے تابع کر دیا، اور عقلی کیٹیگریز بغیر حصی تجربات کے بھی پھر نیچرل سائنسز میں خارجی دنیا کے بارے میں جو حکم لاگو کریں گی بغیر حصی تجربے کے، وہ حکم بھی کوئی علم کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ خارجی آبجیکٹیو جو ورلڈ ہے، معروضی جو حقیقتیں ہوتی ہیں، ان کو کانٹ کے حساب سے حصی تجربے سے گزرنا پڑے گا، اور حصی تجربے سے گزرنے کے بعد پھر اس کے تابع ہونے پڑیں گی، تب جا کے وہ پھر علم کے زمرے میں آ سکتی ہیں، ادروائز علم کے زمرے میں نہیں آ سکتی۔ Since he made things center on the mind and crystallize in accordance with the specific frame، یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ تمام جو حصی تجربات ہیں ان کو جو ہے وہ مائنڈ کے فریم کے تابع ہونا پڑے گا، مینٹل کیٹیگریز اور فوق تجربی جو کیٹیگریز ہے اس کے تابع ہونا پڑے گا، ادروائز کوئی مفہوم پیدا نہیں ہوگا۔ دس واز کنٹریری ٹو دا کامن ویو، یعنی یہ ایک ایسا تصور اس نے دیا جو عام جو تصورات ہیں، حقیقت میں انسانی ذہن بھی بدلتی ہے اور وہ اپنی حساب سے اپنی صلاحیتوں، ذہنی اور عقلی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کانٹ کے حساب سے اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک کنٹریری ویو اس نے دے دیا، ایک متضاد ویو دے دیا، دوسرے جو عام جو مشہور جو کامن جو ویو تھے، جو نظریات تھے، اس کے مد مقابل اس نے ایک نیا جو ویو دے دیا، اور وہ ویو یہ تھا کہ جی چیزیں فکس ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اشیاء کو مینٹل کیٹیگریز کے تابع ہونا پڑے گا، اور مینٹل کیٹیگریز کبھی بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی، وہ تو فکس ہوتی ہیں۔ دیٹ از دا مائنڈ دیٹ سینٹرز آن تھنگس اینڈ اڈیپٹس اٹ سیلف ان اکارڈنس ود دیم۔ تو لہٰذا کامن ویو کیا ہے؟ کامن ویو یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی لاتی اور اشیاء کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاتی، لیکن کانٹ نے یہ الٹ کہا، کانٹ نے یہ کہا کہ اشیاء انسانی ذہن کے تابع ہوں گے، انسانی ذہن کی جو سٹرکچرز اور ساختیں ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہیں، مینٹل کیٹیگریز فکس ہوتی ہیں۔ ان دی لائٹ آف دس، اس کی روشنی میں کانٹ ڈسٹنگوش بٹوین دا تھنگ ان اٹ سیلف۔ بڑے مزے کی بات ہے، یہ پوائنٹ بہت ہی مطلب کانٹین جو اصطلاح ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی ہے، دا تھنگ ان اٹ سیلف اینڈ دا تھنگ ان اس، دا تھنگ ان اس اینڈ تھنگ ان اٹ سیلف، یعنی جسے ہم کہتے ہیں شے فی الذات۔ شے فی الذات کیا ہے؟ شے فی الذات الگ ہے، شے فی نفس ہی انسان، انسانی نفس کے اندر شے کا جو ادراک ہے وہ الگ چیز ہے، اور شے فی الذات، شے فی الذات خود ایک الگ چیز ہے، شے اپنی ذات میں اپنی حقیقت میں وہ پھر کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا کانٹ نے یہ دو بڑے مفہوم یہاں پہ اس کی فلسفی کے خاصہ ہے جو اس نے بیان کیے ہیں، شے فی الذات اور شے فی نفس ہی انسان۔ انسان جو شے کے بارے میں جو ادراکات حاصل کرتا ہے وہ الگ ہے، اور شے فی الذات الگ ہے۔ شے فی الذات یعنی ایسی اشیاء جو حقیقت میں کیا ہے، وہ حقیقت میں شے کیا ہے، تو یہ جانا نہیں جا سکتا، اس کو اس نے نومینا کہا، جبکہ دا تھنگس ان اس کا مطلب ہے یہ جو اشیاء کے بارے میں انسان جو کچھ جان سکتا ہے وہ اس کا فینومینا ہی تو ہو سکتا ہے، نومینا نہیں ہو سکتا۔ نومینا تو جانا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو شے فی الذات ہے، اس کو جانا ہی نہیں جا سکتا، اس کی حقیقت کو جاننے کا انسان کے پاس وہ سورس ہی نہیں ہے، جو سورس ہے وہ حصی تجربہ ہے، حصے فائیو سینسز ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ لہٰذا دا تھنگ ان اس تو جانا جا سکتا، وہ فینومینا ہو سکتا ہے، لیکن دا تھنگ ان اٹ سیلف، شے فی الذات وہ خود کیا ہے وہ نہیں جانا جا سکتا، کانٹین ریشنلٹی کانٹین مفہوم ہے۔ دا تھنگ ان اٹ سیلف از این ایکسٹرنل ریئلٹی، کیونکہ تھنگ ان اٹ سیلف ایک بیرونی حقیقت ہے، معروضی حقیقت ہے، وداؤٹ اینی ایڈیشن فرام اس، انسانی عقلی جو ہے حساب کتاب کے بغیر اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ امر واقع ہوتی ہیں، وہ خارجی دنیا میں ہوتی ہیں، انسانی مینٹل جو کیپیسٹیز ہوتی ہیں، جو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان پر شے فی الذات پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ایکسٹرنل ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ معروضی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا معروضی حقیقت
کی حیثیت سے شے فی الذات کو نہیں جانا جا سکتا ہے. معروضی حقیقت کے اعتبار سے شے فی الذات کا مظہر کو جانا جا سکتا ہے, اور وہ کس کے ذریعے جان سکتا ہے؟ سینس ایکسپیرینس کے ہی ذریعے مظہر کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو جاننے کا انسان کے پاس 5 سینسز موجود ہیں. This reality that is free from any subjective addition and is unknowable. کیا کہا اس نے؟ کہا کہ یہ جو شے فی الذات ہے یہ کیونکہ اس پر انسانی ادراکات اور اس کی مافوق جو فوق تجربی جو صلاحیتیں ہیں, ریشنل کیٹیگریز ہیں, ان کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں ہے, وہ اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی ہیں, اسی لیے ان کو جانا نہیں جا سکتا, کیونکہ ان کو سبجیکٹیو کیٹیگریز کے ذریعے, ریشنل کیٹیگریز کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا, وہ ان سے الگ ہیں. لہٰذا جو معروضی حقیقتیں ہوں گی شے فی ذات کے اعتبار سے ان کو نہیں جانا جا سکتا ہے, اس کو جاننے کا عقل کے پاس کوئی ایسی سورس موجود نہیں ہے, انسان کے پاس کوئی ایسی سورس موجود نہیں ہے. عقل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو شے فی ذات کو جان سکیں. عقل جو کچھ جان سکتی ہے وہ صرف اور صرف ریاضیاتی علوم کی تخلیق کر سکتی, ان کو جان سکتی, زمان و مکان کی ادراکات حاصل کر سکتی ہے, تصورات حاصل کر سکتی ہے, فہم حاصل کر سکتی ہے. لیکن ایکسٹرنل ریئلٹی کے حوالے سے جو اشیاء ہیں ان کی مظہر کو جاننے کے لیے ہمیں حسی تجربات کا سہارا لینا پڑے گا, لیکن شے فی الذات کو حسی تجربے کے ذریعے بھی نہیں جانا جا سکتا, کیونکہ شے فی الذات حس کے اندر بھی, حسی تجربات میں بھی نہیں آ سکتے, 5 سینسز کے رینج میں بھی نہیں آتے. The thing in us, on the other hand, is a mixture composed of an empirical subject plus the prior natural form which unites with it in the mind. لہذا جو مظہر ہے, جو فینومینا ہے, اس کو ہم جان سکتے ہیں حسی تجربے کے ذریعے, اور جو حسی تجربے کے ذریعے جو کچھ ہم جان سکتے ہیں ان کے اوپر پرائر جو نیچرل فارم ہے, ریشنل کیٹیگریز کو لاگو کریں گے, تب جا کر ہمیں اس کو علم کا درجہ حاصل ہوگا. That is why relativity is imposed on every truth representing external thing in our knowledge. یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ریلیٹیوٹی اعتباری ہیں, تمام سائنسی جو علوم اور حقائق ہیں وہ اعتباری ہیں, اور کیونکہ اس لیے اعتباری ہیں, ایک تو یہ حسی تجربے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں نالج ہونے کے لیے, دوسرا یہ مینٹل کیٹیگری پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تمام حسی تجربات کو علم, اپنے آپ کو علم ثابت کرنے کے لیے ان کو مینٹل کیٹیگری کے تابع ہونا پڑے گا, تب جا کے علم ہوگا. تو ایک سائڈ پہ یہ سبجیکٹیو ان کا ڈائمینشن اسپیکٹ ہے, تو دوسری سائڈ پہ آبجیکٹیو اسپیکٹس ہیں. لہٰذا اس کے نتیجے میں ریلیٹیوٹی یعنی اعتباریت کا جو کنسیپٹ ہے وہ ابھر آتا ہے. In the sense that our knowledge indicates to us the things reality in us. جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مظہر, اشیاء کے مظہر کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ تھنگ ان اس ہے, تھنگ ان اٹ سیلف نہیں ہے وہ. اینڈ ناٹ دا تھنگس ریئلٹی ان اٹ سیلف. جو کچھ اشیاء تھنگس ان ریئلٹی ان اٹ سیلف ہے وہ ہم نہیں جان سکتے, جس کو کانٹ نے نومینا کہا ہے. نومینا کو نہیں جان سکتے, جو کہ کئی بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں تاکہ سمجھ میں آنے میں آسانی ہو سکے. In this, the natural sciences differ from the mathematical sciences. یہیں سے کلیئر ہو گیا میتھمیٹیکل سائنسز کا خارجی دنیا کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے, اس کا تعلق انسانی مینٹل کیٹیگری سے, زمان و مکان کے تصورات سے, اور انسان خود سے اپنی جو عقلی صلاحیتوں کے ذریعے سے جو ہے ریاضیاتی علوم اور موضوعات کی تخلیق کر سکتا ہے, اور یہ علوم یقینی ہوتی ہیں, ان پر 100% یقین کیا جا سکتا ہے, اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو سورس ہے وہ انسانی عقل ہی ہے, انسانی جو ہے ریشنل کیٹیگری ہیں, فوق تجربی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو سائنسی علوم ہے ان کا جو اصل جو سورس ہے وہ خارجی دنیا ہے. جو خارجی دنیا ہے تو خارجی دنیا کا بھی نومینا کو تو ہم نہیں جان سکتے, جو کچھ جان سکتے ہیں وہ فینومینا ہے. فینومینا کو جاننے کے لیے حواس ہیں, اب حواس خمسہ کے ذریعے ہم جو ہے وہ ان پر جو ہے تجربہ کرتے ہیں, اور تجربہ کرنے کے بعد ان تمام جو حسی تجربات ہیں ان کو ریشنل کیٹیگری کے تابع کرنا پڑے گا. تو یہاں پر ریلیٹیوٹی کا ٹرم آ جاتا ہے, کیونکہ یہ جو علم ہوگا یہ اعتباری ہوگا, اس پہ 100% یقین نہیں کر سکتے, یہ غلط بھی ہو سکتی, صحیح بھی ہو سکتی.
سبجیکٹ آف میتھمیٹیکل سائنس از پریزنٹ ان اور سول، کیونکہ وہ ریاضیاتی علوم سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ ہماری روح اور عقل کے ساتھ فطری ہوتے ہیں، مینٹل کیٹیگریز فوق تجربی ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ. آن دی ادر ہینڈ جو نیچرل سائنسز ہوتے ہیں وہ تو خارجی دنیا پہ بیس کرتی ہیں، اور خارجی دنیا میں تھنک ان اس جو ہے اشیاء کی مظاہر کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر انسان کی جو حصے حواس خمسہ ہیں اس میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے، کسی کا حصہ اسٹرانگ ہے، کسی کا کمزور ہے. پھر اس میں مزید جو ہے وہ ریلیٹیوٹی آ جائے گی، اور اشیاء کی اس میں جاننے کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف ادراکات حاصل کریں گے، اور ان کے تجربات میں بھی ڈفرینسز آ جائے گا. دا نیچرل سائنسز آن دا ادر ہینڈ آر دا اپوزٹ آف دس. میتھمیٹیکل سائنس سے اپوزٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی قضایا جو ہے سیکنڈری سنتھیٹک ججمنٹس ہوتی ہیں. They treat the external phenomena and that are subjects to the sense experience. یہ میں بتا چکا ہوں کہ نیچرل سائنسز کا جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں سینس ایکسپیرینس پہ، کیونکہ ان کے جو دار و مدار ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ایکسٹرنل فینومینا پہ ہوتا ہے. ایکسٹرنل فینومینا کو سینس ایکسپیرینس کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے. دیز فینومینا ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف آس. یہ جتنے بھی بیرونی دنیا کے بارش کا ہونا، دھوپ کا ہونا، سردی ہونا، گرمی ہونا، یہ جتنے بھی فینومینا خارجی دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ ہماری ذات سے الگ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ آزاد ہیں. وی نو دیم بائی آور نیچرل موڈس. لیکن ہم انہیں جانتے ہیں تو پھر کس کے ذریعے جانتے ہیں؟ حسی تجربے کے ذریعے. اور حسی تجربہ خود اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو مینٹل کیٹیگری کے ذریعے تابع ہونا پڑے گا. جب مینٹل کیٹیگری کے تابع ہوگا تب جا کے ان کو ہم جان سکتے ہیں، ادروائز ان کو ہم ریشنلی نہیں جان سکتے. ریشنلی جاننے کے لیے تمام حسی تجربات کو ریشنل کیٹیگریز کے تابع ہونے پڑے گا. فوق تجربی جتنی بھی کیٹیگری انسان کی روح اور عقل کے اندر ودیت کی گئی ہے ان کے تابع ہونا پڑے گا، تب جا کے ہم ان کو علم کہہ سکتے ہیں. No wonder then that the thing in itself is distinct from the thing in us. لہٰذا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کانٹ کے حساب سے کہ جی thing in itself الگ ہے، thing in us یعنی فینومینا اور نومینا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ فینومینا ہی تو ہے، فینومینا کو ہی جان سکتے ہیں، نومینا کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی سورس موجود نہیں ہے. تو آج ہم اسی پہ اینڈ کر دیتے ہیں. آج ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ جی کانٹین جو نالج ہے، ایپسٹمولوجی ہے، تھیوری آف نالج نیچرل سائنس کے حوالے سے کیا تھی، اور اس سے پہلے ہم نے اس کی جو ڈسکس کیا تھا میتھمیٹکس کے حوالے سے کیا تھی، اور فائنلی ہم ڈسکس کریں گے میٹا فزکس کے حوالے سے اس نے کیا کچھ کہا ہے. پھر جا کر ہم اس پہ کرٹیسزم کریں گے کہ کانٹ کی جو ایپسٹمولوجی ہے اس میں کیا فلاز ہیں، کیا لوپ ہولز ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن کانٹ نے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا، یا وہ ان ادراکات کو حاصل کیوں نہیں کر سکا، اس کے پیچھے کیا ریزنس تھی، اس کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے، سوالات پیدا کریں گے، اور نئے سوالات کے ساتھ آ جائیں گے، تفہیم پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس پر فردر ہم ڈیٹیل سے مزید جو ہے آگے اگلی جب ویڈیو آ جائے گی، تھرڈ پارٹ اس کا جو ہے وہ میٹا فزکس پہ ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، لیکچر کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کانٹ کی ایپسٹمولوجی 3 ڈومین میں ہے اور اس نے کیا کیا کچھ کہا ہے. پھر اس کی جو اخلاقی جو معیارات ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس نے عقل عملی کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے. تو تھینک یو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ